اور اکارڈنگ ٹو اسلامک شریعہ جو ذمہ داری اس پہ قرآن اینڈ سنت ڈالتے ہیں بحیثیت بیوی، وہ ادا نہیں کر سکتی، اور وہ اس لیے ادا نہیں کر سکتی کہ اس کے دل میں اس مرد کے لیے بحیثیت خاوند وہ محبت باقی نہیں رہی، اور وہ اسے بحیثیت خاوند تسلیم کرنے کو یا زندگی گزارنے کو اس کے ساتھ تیار نہیں ہے۔ تو اس سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ پہلی جو انفرنس وہ ڈرا کرتے ہیں، اور جو پہلا استدلال اسلامی نظریاتی کونسل کا اس رائے کی شکل میں ہم تک پہنچتا ہے، وہ ایک آسانی سے یہ بات سمجھ آتی ہے کہ اسلامی نظریاتی کونسل سورہ بقرہ کی آیت نمبر 229 کو بنیاد بناتی ہے، اور سورہ بقرہ کی آیت نمبر 229 جو ایک اس پہ ہم پہلے بھی بات کر چکے اور اس کو ڈسکس بھی کر چکے کہ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 229 میں طلاق کے احکام بیان کیے گئے ہیں۔ یہ آیہ مبارکہ جو ہے وہ دو پارٹ پہ کنسسٹ کرتی ہے۔ اس کا جو پہلا حصہ ہے اس میں طلاق کے احکام بیان کرتے ہوئے بات آگے بڑھ رہی ہے، اور دوسرا حصہ خلا کے احکام کو بیان کرتا ہے، اور اس کے دوسرے حصے سے فقہا نے، جیورسٹ نے، علماء کرام نے اور مفسرین نے خلا کے احکام ہی اخذ کیے ہیں، اور یہیں سے وہ استدلال لیتے ہیں خلا کے لیے۔ تو اسلامی نظریاتی کونسل کی رائے کی جو پہلی ٹھوس بنیاد ہے وہ یہاں پہ ہمارے سامنے آتی ہے کہ وہ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 229 کو بنیاد بنا کے اس سے انفرنس ڈرا کرتی ہے، اور وہ کہتی ہے کہ اگر بیوی یہ محسوس کرتی ہے اور وہ یہ سمجھتی ہے کہ اس خاوند کے ساتھ میں بحیثیت بیوی زندگی نہیں گزار سکتی، میں اس خاوند کے لیے میرے دل میں اتنی بھی محبت اور اتنی بھی وہ تعلق اب باقی نہیں رہا، اور میں اس مرد کو بحیثیت بیوی بحیثیت خاوند اب تسلیم کرنے کو تیار نہیں ہوں، اور میرے دل میں اس کے لیے کوئی جگہ نہیں رہی، تو ایسی صورت میں حدود اللہ کو قائم نہیں رکھ سکوں گی۔